اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. اگر ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آئیں تو اس کو ہم ڈفرینٹ پارٹس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر جب تمہاری ان سے مٹ بھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یعنی جب کافروں سے میدان جنگ میں روبرو لڑائی ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو. سیکنڈ نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب قتل کر چکو تو قیدیوں کے بندھن مضبوط کر لو. اس کی وضاحت اس طرح سے ہے، یعنی یہاں تک کہ جب آپ ان کی کمر توڑ دو اور ان کو دیکھ لو کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں تو ان کی طاقت توڑنے کے بعد ان کے باقی جو ماندہ افراد ہیں ان کو قید کر لو. جب انہیں قید کر لیا جائے گا تو اس طرح مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ جنگ، یعنی وہ جو لوگ ہیں ان سے مسلمان جنگ کے اور شر سے، دوسرے جو شر ہے اس سے محفوظ ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قیدی بنانے کے لیے جو ہے وہ پالیسی دی ہے، جیسے ہم سورہ انفال میں دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 168 اور 167 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں، کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کر لیتے. تم لوگ دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے. بے شک اگر اللہ تعالیٰ کا لکھا وہ پہلے ہی موجود نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے وصول کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچ جاتا. پھر اس کے بعد یہ اس لیے یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کیونکہ جب پہلے جو ہے وہ قیدی بنایا گیا تھا لوگوں کو، تو اس وقت جو ہے وہ مطلب خوب اچھے طریقے سے ان کی طاقت کو کچلا نہیں گیا تھا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ بتایا تھا، تو لوگوں کو مطلب اس طرح سے تھا کہ مطلب قیدی نہیں بنایا جا سکتا. پھر اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والی آیت جو ہے وہ اس میں وضاحت کر دی کہ قیدی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جب خوب اچھے طریقے سے ان کی جو ہے وہ طاقت کو کچل دیا جائے. پھر ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لینا ہے، یعنی جب تمہاری قید میں آ جائیں تو تمہیں اختیار ہے کہ بغیر کچھ لیے احسان کر کے چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو. یعنی ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑو گے جب تک وہ اپنا فدیہ ادا نہ کریں یا ان کے سابق فدیے میں کچھ مال نہ دے لیں، یا مسلمان قیدیوں کو جو ان کے پاس ہوں انہیں آزاد نہ کروا لیں. اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی یا تو ان کے بدلے مسلمان قیدی آزاد کروا لیں ان کو دے کر، یا پھر ان سے کوئی فدیہ لے لیں، کوئی احسان لے لیں. اس طرح سے بات ہے. اور ویسے بھی یہ بھی تھا کہ آپ ان کو احسان کر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیں، احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں. اور اس کے بعد ایک حدیث کے ذریعے اس کی وضاحت ہے کہ
سیدنا مروان بن حکم اور سیدنا مصور بن مغرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حوازن قبیلے کا ایک مسلمان وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنے اموال اور قیدیوں کی واپسی کا سوال کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زیادہ پسندیدہ بات وہ ہے جو سب سے زیادہ سچی ہو، لہٰذا تم دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، یا قیدی یا مال۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے کی طرف اگر بڑھیں، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، اس کی وضاحت یہ ہے، یعنی حتیٰ کہ جنگ باقی نہ رہے اور تمہارے درمیان صلح اور امن قائم ہو جائے، کیونکہ ہر مقام کے لیے قول اور ہر صورتحال کے لیے ایک حکم ہے۔ گزشتہ صورتحال اس وقت تھی جب جنگ اور قتال کی حالت تھی، جب کسی وقت کسی سبب کی بنا پر جنگ اور قتال نہ ہو تو قتل اور قیدی بنانے کا فعل بھی نہیں ہوگا، یعنی اگر جنگ اور قتال نہیں ہے تو اس وقت پھر آپ قیدی بھی نہیں بنائیں گے، لیکن اگر جنگ اور قتال ہے تو پھر اس میں ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے اچھے طریقے سے کمزور کرنے کے بعد آپ قیدی بنا لیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے فدیے کی صورتیں بتائی ہیں۔ فدیے کی یہاں پہ سے سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ فدیے کی صورتیں کیا ہیں، تو فدیے کی صورتیں یہ ہیں، فدیے کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان سے زر فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ بدر کی قیدیوں سے لیا گیا تھا، اور زر فدیہ ہر شخص سے اس کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا۔ دوسری یہ ہے کہ ان قیدیوں سے پیسہ کے بجائے کوئی اور خدمت لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ بدر کے موقع پر جن لوگوں کے پاس زر فدیہ کی رقم نہیں تھی ان سے خدمت لی گئی کہ ایسا ہر قیدی مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ اور تیسری یہ کہ قیدیوں میں جو جنگی قیدی ہیں ان کا آپس میں تبادلہ کر لیا جائے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کے بدلے میں ایک کافر چھوڑا جائے، بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مسلمانوں کے بدلے میں ایک کافر کو چھوڑا تھا۔ یعنی یہ کچھ صورتیں بتائی گئی ہیں فدیے کی۔ یہ ہیں وہ مختلف صورتیں جو اس آیت کے مختصر سے جملہ میں داخل ہیں۔ ان تمام صورتوں میں سے جو صورتحال بھی جو حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق اور مسلمانوں اور اسلام کے حق میں بہتر ہوں تو امام وہی صورت اختیار کر سکتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، یا تو فدیہ لے لے، یا فدیے کی اس کے پاس رقم نہیں تو اسے کوئی خدمت لے لے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں کسی مسلمان کو